السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل 10 ان ورلڈ۔ ایویشن کی تاریخ میں ہونے والے پراسرار واقعات پر بنائی گئی ویڈیو کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں بھی ہم بات کریں گے کچھ ایسے ہی پراسرار واقعات کی کہ جنہوں نے ایویشن کی تاریخ کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سو فرینڈز، اب اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس معلوماتی سفر کو۔ ہیلیوس ایئر ویز فلائٹ 522۔ دوستو یہ واقعہ ہے 2005 کا، جب ہیلیوس ایئر ویز کی ایک فلائٹ 522 نے قبرص سے یونان تک کے لیے اپنی ایک مختصر پرواز بھری۔ چوں ہی طیارہ فضا میں بلند ہوا تو اسے کچھ دیر بعد طیارے میں موجود عملے اور پائلٹ نے ریڈیو ٹرانسمیشنز کی طرف سے آنے والے مختلف سگنلز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جب اس بےہودہ رویے کو دیکھا تو فوراً سے 2 F-16 فائٹر جیٹس کو اس طیارے کو ٹریس کرنے اور پائلٹ کو ہدایات دینے کے لیے فضا میں بلند ہونے کا کہا۔ جب یہ دونوں طیارے یعنی F-16 فلائٹ 522 کے قریب پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اس فلائٹ کا کیپٹن اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف کو پائلٹ بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس وقت ان کے آکسیجن ماسک فضا میں لٹک رہے تھے۔ اب اگرچہ یہ بات تو ان کے سامنے واضح ہو چکی تھی کہ کیوں انہیں ان کے ریڈیو ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغامات کا جواب نہ مل سکا، لیکن اب اگلا مشن تھا اس کو پائلٹ کو ہوش دلوانا تاکہ فلائٹ کو سیفلی کسی جگہ پر لینڈ کروایا جا سکے۔ اس کے لیے بھی انتھک کوششیں کی گئیں مگر ان میں کسی بھی طرح سے کامیابی نہ ہو سکی۔ آخرکار یہ فلائٹ یونان میں موجود ایک پہاڑی کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ بعد میں فلائٹ کے اندر پیدا ہونے والی اس طرح کی سچویشن کے بارے میں حقیقت جاننے کے لیے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی گئی، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان سکا کہ آخر اس فلائٹ کے کیپٹن کے ساتھ کیا ہوا، وہ کدھر گیا اور کو پائلٹ کس طرح بے ہوش ہوا۔ اور یوں یہ مسٹری آج بھی ایویشن کی تاریخ میں ایک سوالیہ نشان لیے کھڑی ہے۔ B-47 اسٹرالٹوجیٹ۔ دوستو B-47 USA کا ایک نیوکلیئر بمبار ایئر کرافٹ تھا جو کہ 1956 کے اندر بحر روم کے اوپر سے گزرتے ہوئے غائب ہو گیا۔ یہ طیارہ کدھر گیا اس کا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اس طیارے کا اہم ہونا انتہائی ضروری تھا کیونکہ اس وقت اس طیارے کے اندر نیوکلیئر ویپنز موجود تھے۔ امریکہ کی طرف سے بنائے گئے 2 انتہائی بڑے نیوکلیئر بم اس وقت اس طیارے کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ فضائیہ کے 3 بڑے آفیسران بھی اسی طیارے کے اندر موجود تھے اور اس طیارے کی اپنی مالیت بھی تقریباً $1 ملین تھی۔ لہٰذا اس طیارے کا یوں اچانک منظر عام سے غائب ہو جانا امریکہ کے لیے بہت ہی بڑی خطرے کی گھنٹی ہو سکتی تھی۔ اس لیے امریکہ نے اسے ڈھونڈنے کی مکمل کوشش کی، لیکن آج تک اس طیارے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر یہ طیارہ کدھر گیا۔ اس طیارے کا یوں اچانک منظر عام سے غائب ہونا بھی ایویشن کی تاریخ کا ایک پراسرار واقعہ ہے۔ نارتھ ویسٹ ایئر لائنز اینڈ DB کاپر۔ دوستو DB کاپر دراصل ایک ہائی جیکر کا نام تھا جس نے 1971 کے اندر نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی ایک فلائٹ بوئنگ 727 کو ہائی جیک کر لیا۔ اس نے طیارے کا کنٹرول خود سنبھال لیا اور اس کے بعد عملے کو سینٹیل میں اترنے پر مجبور کیا۔ بعد ازاں اس نے $2 لاکھ کی رقم تاوان کے لیے وصول کی اور تمام مسافروں کو بغیر کسی قسم کا نقصان پہنچائے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے پائلٹ کو مجبور کیا کہ وہ جہاز کو میکسیکو کے اوپر اڑائے۔ جب پائلٹ جہاز کو میکسیکو کے اوپر اڑانے لگا تو اس نے ایک ویران جگہ پر پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد یہ انسان کدھر گیا اس بات کا اندازہ آج تک نہیں ہو سکا۔ پولیس اور دیگر انویسٹیگیشن کے اداروں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ محنت کی، لیکن آج تک کوئی بھی بندہ اسے تلاش نہیں کر سکا۔ حتیٰ کہ اسے دیے گئے $2 لاکھ میں سے کوئی $1 بھی کسی جگہ پر استعمال نہیں ہوا۔ یہ انسان کون تھا، کدھر سے آیا اور کدھر گیا، یہ بات آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ایئر لانگز فلائٹ 712۔ دوستو یہ ایک مسافر طیارہ تھا جو کہ 1968 کے اندر کسی حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا اور اس وقت اس طیارے کے اندر موجود 61 مسافروں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اگرچہ ایویشن کی ہسٹری میں طیاروں کا تباہ ہونا کوئی پراسرار بات نہ تھی، لیکن اس طیارے کا تباہ ہونا اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ دراصل جب اس طیارے کے تباہ ہونے کے بعد اس کے ملبے پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے پروں کے ساتھ کوئی بہت ہی بھاری چیز ٹکرائی۔ اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ آخر فضا کے اندر اتنی بھاری چیز کہاں سے آئی جس نے اس طیارے کو تباہ کیا۔ یہ بات آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا کہ آخر فضا کے اندر اتنی بڑی یا بھاری چیز کہاں سے آ گئی جس نے جہاز کے پر کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا اور آخر کار جہاز کو تباہ کرنے کا باعث بنی۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یقیناً برطانیہ کی طرف سے کوئی میزائل تھا جسے لانچ کیا گیا اور وہ اس طیارے کے ساتھ آ کر ٹکرایا جس کی وجہ سے یہ طیارہ تباہ ہو گیا، لیکن برطانیہ نے اس بات کو ماننے
ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اس طیارے کے تباہ ہونے کی حقیقی وجہ منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ایجپٹ ایئر فلائٹ 990۔ دوستو یہ واقعہ ہے 1999 کا، جب مصر کا ایک بوئنگ 767 لاس اینجلس سے روانہ ہوا اور پھر بحیرہ اوقیانوس میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے کے اندر موجود 217 مسافر اور عملے کے تمام ارکان ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں مصری سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اس کا الزام مکینیکل خرابی کو دیا، لیکن اس وقت یو ایس اے کی نیشنل ٹرانسپورٹیشن اینڈ سیفٹی بورڈ نے کہا کہ یقیناً اس طیارے کے تباہ ہونے کے پیچھے پائلٹ کا ہاتھ ہے۔ ان کے مطابق یقیناً پائلٹ نے خودکشی کی، اور اس کی وجہ تھی پائلٹ کے آخری الفاظ۔ پائلٹ کہہ رہا تھا کہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی وہ پہلے ہی موت کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یقیناً اس طیارے کے تباہ ہونے کے پیچھے موساد، CIA یا مصر کے ہی انتہا پسندوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن اصل وجہ کیا تھی اس کے بارے میں آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا۔ دوستو اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، اس کے ذریعے آپ پارٹ 1 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی مختصر اور معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔